let me put it very conclusively تاکہ آرام سے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے. لیٹس سے اگر قطر، سعودی عربیہ، ترکی وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اب زیادہ اگریسو ہو گیا ہے ضرورت سے زیادہ، اور ہرمز کا معاملہ آلموسٹ طے پا گیا تھا چیزوں پہ، دائیں بائیں سے الفاظ جوڑ کے کنٹرول ان کے پاس ہی تھا، مینجمنٹ مانی گئی تھی ایم او یو کے اندر کہ ٹھیک ہے یہ بھی مینج کریں گے، ٹولز کا ایشو رہ گیا تھا نا. اگر یہ تین ممالک اگر ایک ویو پوائنٹ کے ہو جاتے ہیں وچ از ناٹ سو پرو فیوریبل ٹورڈز ایران، تو کیا پاکستان کو پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے، ہمارا R4 بھی ہے، تو اس کے بعد کیا پاکستان پھر یہ ثالثی کر سکتا ہے یا کرنا بھی چاہے گا یا کرنی چاہیے؟ یار کھڑا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، I do not know، لیکن ثالثی بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں نا اس کی جو لاجک ہے، اس کا جو بیسس ہے، وہ صرف پاکستان نہیں تھا، وہ بیسس یہ تھا کہ پاکستان دوسری طاقتوں کے بہاف پہ بھی بات کر سکتا ہے، چاہے وہ یہ گلف والی ہوں، خصوصاً سعودی عربیہ آئی تھنک، اور چین وغیرہ بھی، اور امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے. سو جو اس کا جو بیسس ہے نا وہ ہل جائے گا. لیکن میں یہ کہوں گا جو آپ نے اگر کا مفروضہ دیا اس میں اگر بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی اگر ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو then lots of things change. Then پاکستان کا رول is only one of the things that change. میری اپنی ابھی بھی خیال یہ ہے کہ اس اگر سے پہنچنے سے پہلے ایران will also، اگر یہ سچویشن ہے نا کہ escalate to de-escalate، تو ایران will also have to make some gestures of de-escalation. اگر باقی ممالک اب ایران کو پش کرتے ہیں تو they will also، کیونکہ اس وقت ابھی بھی میرے خیال میں انٹرسٹ ہر ایک کا یہی ہے کہ یار یہ ہاتھ سے نہ نکلے، کہ یہ اگر تھوڑی بڑھ بھی جاتی ہے کشیدگی تو ایوری ون ان دا گیم وانٹس ایکسپٹ فار اسرائیل، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ایسی جگہ نہ پہنچ جائے کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں. سو اس اگر سے پہنچنے سے پہلے آئی تھنک ایران ایز ویل ایز دیز کنٹریز کوئی اور کوشش ایسی ضرور کریں گے. جو ابھی جو آن گوئنگ وزٹ ہے اس وقت فیلڈ مارشل کا ترکیہ کا، یہ کتنا کرٹیکل ہو سکتا ہے اس تمام معاملے میں؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا، میں نے ابھی آپ کی گفتگو سے ہی سنا، لیکن یقیناً اگر پاکستان اور پاکستان کی جو فوج کے سربراہ ہیں وہ خاص طور پہ ترکی میں ہیں اور وہاں بات کر رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بات پہ بات نہ ہو، گیون دا رول آف بوتھ کنٹریز. کیونکہ ترکیہ جو ہے وہ خاموش رہتا ہے ریلیٹیولی، لیکن اٹس این امپورٹنٹ پلیئر ان دس. آپ جیوگرافی دیکھیں تو نظر آ جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹ از آف ہائی امپورٹنس. اور یہ اس وقت اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو پہلے تھی نا کہ صرف پنگے بازی تھی، یا پنگے بازی سے ہٹ کے میرے خیال میں جنگ پہ نہیں پہنچا، لیکن اب پنگے بازی کی لیول سے ہٹ کے یہ ایک سیریس کانفلکٹ بن رہا ہے، کیونکہ جو باقی ممالک کے حالات ہیں وہ کہیں بھی رپشن ہو سکتی ہے. سو یس آئی تھنک اٹ کوڈ بی. کیونکہ میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ بھلے وہ افسوس کرنے کے لیے تعزیت کرنے گئے ہیں قطر میں، پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر سارے، آئی ایم شیور وہاں یہ بات تو ہوتی ہے، یہ بات ہوئی ہوگی. یہ اگر ترکی گئے ہیں فیلڈ مارشل، اگین اٹ از ریلیٹڈ. اور اگر ہمیں اگلے 2 4 5 6 دنوں کے اندر اگر ہمیں ایک آدھا پرائم منسٹر کا یا فیلڈ مارشل کا دورہ کوئی سعودی عربیہ کا نظر آ گیا یا تہران کا نظر آ گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک یونیفائڈ پوزیشن بنتی جا رہی ہے، اور دیٹ کوڈ بی دا ڈیسائسو مومنٹ. اٹ کوڈ، لیکن آئی تھنک اس میں جو ایران کرتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایران سے بارہا انکلوڈنگ ریسنٹلی کہ وہ ڈی ایسکلیٹ جب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ یار وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا، یہ والا جو ہے ہم نے کہا تھا لیکن اب اس پہ ہم یہ کر لیں گے. سو وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے جو یو ٹرن لے سکتے ہیں. میری ابھی میں ڈاکٹر صاحب ڈیپینڈ کہ ایران سے کیا جیسچر آتا ہے. میں ابھی امریکہ میں تھا، میری وہاں کچھ ایرانیوں سے جو تھنک ٹینک ٹائپ کے لوگ ہیں ان سے ملاقات تھی. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی جو ہرمز پہ اتنا زیادہ سخت لائن ایران نے یہ اس لیے لی ہوئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ 5-7 سال کے بعد ہرمز کی اسٹریٹجک ویلیو وہ نہیں رہے گی جو آج ہے. I think that is true. قطر، کویت، سعودی عربیہ تمام آلٹرنیٹ روٹس پہ کام کر رہے ہیں. یو اے ای اپنی پورٹس دوسری ڈیولپ کر رہا ہے. تو بھلے یہ کرٹیکل رہے گا لیکن یہ اس کا سودا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہے گا. تو اس لیے ان کی لارجر دین لائف اب بہت زیادہ ایمفسس پہ آ گیا کہ ڈیل اس وقت ہوگی تو اس ماحول میں بہتر ہوگی، آئندہ ہرمز کارز بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا.
You agree with that? اور یہ کسی اور وقت کرنے کی بات ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے، لوگ مس کر رہے ہیں. جو ہم آئل پرائس کی بات کرتے ہیں، جب یہ سیریسلی پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، اس پہ ریسرچ ہوگی تو پتہ یہ لگے گا کہ یار اصلی کہانی یہ تھی کہ آئل پرائس بڑھی نہیں زیادہ، یا جتنی ہم سوچتے تھے بڑھے گی نہیں بڑھی. جتنا بڑا یہ جنگ ہے نا اتنی اٹ ہیزنٹ. اینڈ اس کا جو جواب نکلے گا وہ امریکہ نہیں نکلے گا، اس کا جواب نکلے گا چین، جس نے خریدنا بند کر دیا اور اپنے اسٹریٹجک ریزرو کرنے شروع کیے، اور ان کی جو رینیوبل انرجی کی ریولوشن تھی اس نے اس میں رول پلے کیا. اور دوسرا یہ کہ جو دوسری آپ کی پائپ لائنز وغیرہ ہیں، چاہے وہ یو اے ای کی ہو چاہے وہ سعودی کی ہو، دے اسٹارٹیڈ فنکشننگ ناٹ ایٹ دا لیول کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکیں. تو جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو گیم چینج ہوتی ہے. اسی لیے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ہے کہ ہم 20% لیں گے، آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی نہیں، مطلب وہ ان کی فرسٹریشن سیریس ہے، ان کی ویو سیریس ہے، لیکن اٹس ناٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، بیکاز اس کی جو انٹرنیشنل لا کی امپلیکیشنز ہیں کہ آپ اگر ہر جگہ ٹول ٹیکس لگا وہ تو نہیں چل سکتا جگہ تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ایران کے لیے اس وقت ٹاپ پرائرٹی تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہ لانگ ٹرم میں ان کی خطے کے ممالک کے ساتھ صلح ہوتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے، بیسز تو ابھی شارٹ ٹرم میں تو جائیں گی نہیں، لانگ ٹرم میں ڈیلیوٹ ہو، ہمیں نہیں پتا امریکن بیسز ہوتی ہیں نہیں ہوتی. تو ایران کی جو ایگریسو ہے، کیا یہ کوئی انٹرنل سپلٹ تو نہیں آپ کو نظر آتا، شفٹ آف بیلنس، کہ جی جو ہاکس ہیں وہ اور بھی سٹرونگ ہو گئے ہیں؟ اول تو سارے ہی ہاکس ہیں وہاں. نہیں یار ضرور ہوگا. دیکھیں میں اس والے کو اس لیے زیادہ سیریسلی نہیں لیتا، چاہے امریکہ ہو چاہے ایران ہو چاہے اسرائیل ہو. اس میں جب اتنی بڑی کوئی بات ہوتی ہے تو یقیناً مختلف فیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں امیجن کر سکتے کہ سارے ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ جب کسی خاندان میں کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں. یہ تو جنگ اور ایگزسٹنس کی بات ہے، سو یقیناً وہ ہوگی. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا کی ایشو. جو وہ پش پل کر رہے ہیں اس میں ملٹیپل اسٹریٹجیز بھی ہیں نا. ان اے وے ایران یہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی صلح ہو جائے ریجن سے. آئی تھنک اگر میں ایران ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ یار اس کے بعد جو بھی ڈسپینسیشن نکلے ریجن میں جس میں میرا رول ڈیمینش ہو گیا تھا، اب وہ ایک مختلف قسم کا رول آئے. چلے ایٹ لیسٹ وی وانٹ این آل انکلوسیو ماڈل جہاں سارے اس ماڈل کا ویئرنگ ڈگریز میں حصہ ہو، کوئی بھی پرایا نہ رہے جیسے پہلے تھا. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ نہ ہو اور ہم کسی امپاسبل سچویشن میں نہ پھنس جائیں.